میں اپنے جذبات جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھوں اور کسی کو میں یہ موقع نہ دوں کہ میرے جذبات سے کھیلیں. تو یہ اگر میں بنیادی نقطہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھوں نا، تو یہ آپ جو مجھے لگتا ہے جیسے آپ جو ساری بات کہہ رہے ہیں شاید میں وہ کر سکوں. ادروائز اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیں تو شاید بہت عجیب و غریب. دیکھیں مریض جو ہے نا کچھ نہ کچھ الزامات لگا رہا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے گھر والوں کی بھی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمیاں کمزوریاں تو ہوتی ہیں، تو وہ ان پہ وہ جو ہے نازک رگوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوتا اس ہے. کو پتا ہوتا ہے، ہم نے اس کو ٹینڈر پوائنٹ اپنے خود بتائے ہوتے ہیں کہ بیٹا ادھر تم مجھے مارے گا نا تو میں ضرور چیخوں گا. اچھا، تو وہ دفاعی نظام جو بڑک اٹھتا ہے گھر والوں کا، جس میں اصل قصہ مثلا ایک بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ آپ جو یہ شراب پی کے رات کو لیٹ گھر آتے ہیں تو یہ تو بہت بری بات ہے، یہ آپ کو شرم نہیں آتی اس کی؟ تو وہ کہتا ہے تو تمہارے ابا بھی تو رشوت لیتے ہیں. اچھا، اب وہ شراب پی کے آتا ہے، ابا رشوت لیتے ہیں، اب وہ شراب کو بھول کے تو وہ شروع ہو جاتی ہے کہ ابا کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور آئندہ سے دل میں سوچ لیتی ہے کہ میں نے شراب کا ذکر نہیں کرنا، اس سے میرے ابا پہ بات جاتی ہے. اچھا، یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں یہ پہلے سمجھنے کی ہیں کہ مریض جو ہے مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ تمہارے ابا بھی تو رشوت لیتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں ان کا معاملہ پھر کل دیکھ لیں گے، پہلے ذرا ابھی تو یہ حساب کر لیتے ہیں. مطلب اس میں جو دفاعی ایک حربے ہیں انسان کے اندر، جو ہر انسان میں بے چینی کی وجہ سے قدرت نے رکھے ہوئے ہیں دفاعی حربے، اور کچھ لوگ اس میں بڑے ماہر ہو جاتے ہیں، وہ اپنا دفاع کرتے کرتے بہت دور تک چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. کبھی بھی دفاعی حربے نہیں استعمال کرنے چاہیے، ہمیشہ بات کو کلیئر ایک آدھ دفعہ ہلکا پھلکا کر دینا چاہیے. لیکن رائٹ فورم پہ اگر کوئی ایسا بندہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے کہ جو آپ کی جواب طلبی نہیں کر سکتا یا آپ کا احتساب کرنے کی صحیح پوزیشن میں نہیں ہے معاشرتی طور پر، تو آپ اس کو کبھی بھی جواب نہ دیں. جیسے کئی دفعہ آپ نے دیکھا یہ صحافی آ جاتے ہیں تو کسی جگہ کیمرہ اٹھائے چلے گئے اور جا کے تو ہم کی تمکی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو وہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، لوگ وضاحتیں کرنی شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ایک ایسا کام ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جس بندے کے سامنے آپ جواب دے ہیں اس بندے کو آپ جواب دیں. آپ خاوند کی، آپ بیوی کے سامنے جواب دیں ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے سامنے جواب دیں ہیں، آپ اپنے علاقے کے ایس ایچ او کو جواب دیں ہیں، میجسٹریٹ کو، جج کو آپ جواب دیں ہیں. لیکن آپ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو جواب دیں نہیں. ایرے گہرے نتھو خیرے کی بات نہیں ہے سر، ایک جو سبجیکٹ ہے جس کو آپ نے اپنے دل میں بسایا ہوا ہے، وہ ہنستا ہے آپ ہنستے ہیں، وہ روتا ہے آپ روتے ہیں. اصل چیز یہ روگ ہے جس میں کو ڈپینڈنسی ہے کہ مطلب جیسا اس کا موڈ ویسا ہمارا موڈ. سویرے اٹھ کے ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر اس نے ناشتہ مانگ لیا ہم کہتے ہیں کتنا کرم کیتا ہے تو. مطلب اگر اس کو کھانا کھاتے دیکھ کے ہم کہتے ہیں مجھے برگر منگا دیں، آپ کہتے ہیں آج تو میرے پتر نے بہت ہی احسان کیتا ہے میرے ہوتے. مطلب کئی دفعہ اگر وہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے تو گھر والے کہتے تھے بہت ہی. اور وہ اس بات کا بتاتا ہے آپ کو، بتاتا ہے آپ کو کہ میں نے آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا. اچھا، اب اس میں جب آپ مریض سے بات کرتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر نشہ جو مزہ دیتا ہے نا، اس کے پیچھے جو کل بلاتے ہوئے فیکٹس ہیں ان کو سامنے لانا ہوتا ہے. دیکھیں مریض کے بالکل آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے کہ نشہ کرنے سے اس کو کیا ہوتا ہے. گلے سے شراب اترتی ہے تو اس کو اس کے فوراً بعد پتہ چلتا ہے کہ شراب کا اثر کیا ہے. جیسے آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مزہ کیا ہے. تو اس کے پس منظر میں ایک ڈائبیٹک کے گلے سے جب برفی اترتی ہے تو اس کو بھی اتنا ہی مزہ آتا ہے جتنا کہ آپ کو اور مجھے آتا ہے. لیکن اس کے پیچھے بلڈ شوگر کا کیا حال ہوتا ہے، رات بھر کس طرح وہ واش روم کے چکر لگاتا ہے. ہمیں نشے کی بیماری میں بھی اس بارے میں بات کرنی ہے کہ یہ جو مزہ ہے اس کے پس منظر میں کتنی حکایتیں ہیں، کتنی شکایتیں ہیں، کتنے گلے ہیں، کتنے شکوے ہیں، کتنی چوٹیں ہیں، کتنی بدنامیاں ہیں. ان کو بیان کرنا آنا چاہیے. جب ہم ان کو بیان کرنا سیکھ لیتے ہیں تو بات بنتی ہے.